مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم محفوظ الرحمان صاحب کیرانوی جو بے باک اور نڈر کہا کرتے ہیں، میں تو ان کے تعلق سے یوں کہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا کھولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا کھولا جائے گا، جو اس بات سے خوش ہے ہم سے سچ نہ بولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ یقیناً بہت بے باک بولتے ہیں، اور جو بات کہنی ہوتی ہے، جو نقطہ نظر آتا ہے، یہ چوکتے نہیں ہے۔ سچائی کی یہ بات ہے، میں حضرت والا کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات جو خامی نظر آتی ہے یہ کہہ کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی، جو ضروری بات تھی، جو بتانے کی بات تھی، جو وقت کی ضرورت ہے اور تقاضا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کیا کریں گے، کیا چاہیں گے، بنائیں گے کہ نہیں، بنیں گے کہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا فرض تھا بتانے کا، کہنے کا، ہم نے وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا کریں کہ جتنے وعدے ارادے ہوئے ہیں اور جو حضرت والا نے بات بتائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، ابھی حضرت والا نوجوانوں سے خطاب فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رات اور دن نوجوان موبائل میں مست ہے، اور جب سے جیو چلا ہے تو اور بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ پوری رات 399 روپے کا ریچارج کرا کر کے نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اب تو رات میری ہے اور بات میری ہے، اب مزے سے میں لحاف میں پڑھوں گا اور جو میری مرضی وہ سوشل میڈیا پر سرچ کر کے دیکھوں گا۔ میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، ان نوجوانوں سے، شاعر نے یوں کہا ہے کہ قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس۔ یہ جیو کی سروس نہیں ہے، ایئرٹیل کی یا ووڈافون یا دیگر کی چیز کی سروس نہیں ہے۔ میں آپ کو اصل پوائنٹ بتاؤں، آپ موبائلوں کو چھوڑے اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس، یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا، اور کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے، نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا۔ اور شاعر نے یوں بھی کہا ہے کہ واٹس ایپ یا فیس بک یا تو ٹویٹر کیا کرو اور لائک کرو، کومنٹ یا پھر شیئر کیا کرو، اور جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو، موبائلوں سے ذکر پیمبر کیا کرو۔ آئیے اسی نبی کی شان میں آپ کے ذائقے کو بدلتا چلو، اور نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ایسے سپر اسٹار نعت خواں کو آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے جن کی آواز میں ایک جادو رکھا ہے، عجیب سا ملکہ، عجیب سا انداز اور عجیب سا ترنم دلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، دلوں کے اوپر ایک چھاپ چھوڑتا ہے۔ میں آپ کی عدالت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس بہترین مداح رسول کو کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا مفتی محمد خلیل جو کھرگون سے تعلق رکھتے ہیں، تشریف فرما ہے نعت نبی پیش کرنے کے لیے۔ میں استقبال کرتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کون آسمان دیکھتا ہے، اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ مفتی خلیل صاحب تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی سے پہلے دو مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی عطا کرے آپ۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا شروع کیا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ دعا انسان کرتا ہے، دعا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ دعا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے۔ جی چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے۔ چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے۔ چلو پھر آشنا کر آئے پیشانی کو سجدوں سے۔ ہے نہیں جا تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، جا تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ دعا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ اور آخری شعر، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، 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 غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سکندر صاحب، مولانا محفوظ الرحمان صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، جامعہ فلاح دارین، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا۔ سامعین محترم، ہمارے درمیان
ہم سب کے بڑے کرم فرما اور ایشیا کی عظیم ترین یونیورسٹی، ایشیا کی عظیم ترین دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند کے استاذ حدیث و فقہ حضرت اقدس حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، دل کی گہرائیوں سے حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم سواگت کرتے ہیں۔ تمامی حضرات جو کھڑے ہیں آپ بھی بیٹھ جائے بھائی، آپ ایسا نہ کریں، آگے آ جائے، آپ آگے جگہ خالی ہے، آگے بیٹھتے رہے۔ میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ نہ تمہیدی کلمات کے بعد نعت نبی آپ حضرات کو سناؤں گا، تو آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، اور سننے کی اگر آپ حضرات ہمت رکھتے ہیں تو میں 2 مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جی عطا کریں۔ آپ بھی سامعین حرکت میں رہے، تھوڑا سا ہونٹوں کو ہلائے، آپ تھوڑے سے اپنے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، اور ویسے بھی آپ بیدار رہے، آپ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، جی کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، جی خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، بے شک بے شک۔ خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جی زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں، ارے واہ 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 واہ، ادب سے کیا کہنے ہیں۔ آندھیاں مدینے میں، بے شک بے شک۔ اور آخری شہر، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں، واہ بھائی واہ، کیا دفن سچائی اب ہے۔ نہیں بے شک بے ہوگی بیٹیاں مدینے میں، بہت کیا اچھا۔ بتاؤں کتنی